ایاز خان شمالی پاکستان کا ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ وہ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار تھا، لیکن اس کا بھائی باز خان جاہل اور وحشی تھا۔ ایاز خان نے اپنی محنت اور قابلیت سے لاکھوں روپے پیدا کیے، بہت سے باغ خریدے، ہزاروں بھیڑ بکریاں خریدیں اور ذمہ داروں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ لیکن باز خان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ لوگوں کو لوٹنا، چوری کرنا اور اپنا پیٹ پالنا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ ایاز خان کے صرف ایک لڑکا تھا، نیاز خان۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر نیک اور سمجھدار انسان بنے، لیکن باز خان کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے نشانہ بازی سیکھیں، لوٹنے اور لوگوں کو مارنے میں ہوشیار ہوں۔ خدا کی قدرت کے ایاز خان سخت بیمار پڑ گیا اور اس کے زندہ رہنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں۔ اس نے مجبوراً اپنا سب کچھ باز خان کے سپرد کر دیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نیاز خان کی پرورش اچھی طرح کی جائے اور جب وہ جوان ہو تو ورثہ اسے دے دیا جائے۔ ایاز خان کی وفات کے بعد باز خان نے اپنے بھتیجے نیاز خان پر بہت ہی ظلم کیا اور نوکروں کی طرح رکھا۔ باز خان کے لڑکے اسے بات بات پر ٹھوکریں مارتے، اپنا جھوٹا کھانے کو کہتے اور کبھی اسے یتیم اور فقیر بھی کہتے۔ نیاز خان سمجھدار باپ کا سمجھدار بیٹا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتا تھا کہ ابھی اس کا لڑکپن ہے، وہ اپنے چچا اور اس کے شریر بیٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ہر کڑوی بات کو کڑوی دوا کی طرح پی جاتا اور زبان سے اف تک نہ کرتا۔ جب وہ جوان ہوا اور اس کے ہاتھ پیروں میں جان آئی تو باز خان بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کے بیٹے اس سے علیحدہ ہو کر الگ رہنے لگے تھے۔ ایاز خان نے بڑی مشکل سے اپنی جائیداد، روپیہ اور ورثہ سب کچھ حاصل کر لیا اور اپنے باپ کا کام شروع کر دیا۔ چچا اور چچا زاد بھائی بہنوں کے ظلم برداشت کرتے، وہ بھی اتنا ظالم اور سنگدل بن گیا تھا کہ اب غریبوں پر ظلم ڈھانے سے اسے سکون ملتا۔ لیکن اتفاق سے اس کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو بہت ہی عقل مند اور سوجھ بوجھ والی تھی۔ وہ ہمیشہ غریبوں سے ہمدردی کرتی اور نیاز خان کو سمجھا بجھا کر ظلم سے باز رکھتی۔ رعایا نیاز خان کی بیوی کو دعائیں دیتی اور کہتی کہ خدا اس رحم دل اور نیک پرور عورت کو ہزاروں برس زندہ رکھے۔ شادی کے 2 سال بعد نیاز خان کے ہاں ایک بہت خوبصورت اور پیاری لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام شادہ رکھا گیا۔ لیکن ابھی اس ننھی لڑکی نے بیٹھنا ہی سیکھا تھا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ نیاز خان کو بیوی کے مرنے کا بے حد ملال ہوا اور وہ ایک حد تک دیوانہ ہو گیا۔ پہلے جیسے ظلم و ستم کرنے لگا، لوگ اسے کسی وقت بھی ہنستا ہوا نہ دیکھتے۔ وہ اگر کبھی مسکراتا تو اس وقت جب اس کی گود میں ننھی شادہ ہوتی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی اس پیاری بیٹی کی خاطر کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ نیاز خان نے شادہ کی پرورش کے لیے ایک دائی مقرر کر دی، خود بھی اپنا زیادہ تر وقت اس کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور شادہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اس کا دل چاہتا کہ اس کے ہم عمر بچے ہوں اور وہ دن رات ان کے ساتھ کھیلے، باتیں کرے اور ہنسا بولا کرے۔ لیکن نیاز خان کی لمبی چوڑی کوٹھی کے ارد گرد تو کیا، دور تک بھی بچے نظر نہیں آتے تھے۔ تنہائی کے سبب شادہ رنجیدہ اور چپ چپ رہنے لگی۔ نیاز خان اس کی تفریح کا بہت سا سامان مہیا کرتا، لیکن بچوں کے بغیر وہ سب کچھ شادہ کے لیے بیکار تھا۔ نیاز خان سوچا کرتا کہ میں اپنی بیٹی کا دل بہلانے کے لیے کہاں سے ساتھی لاؤں اور کس طرح اسے خوش رکھوں، لیکن اس کے ذہن میں کوئی تدبیر نہ آتی۔ ایک روز نیاز خان اپنے گھوڑے پر سوار کہیں سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے دیکھا اس کے گاؤں کے قریب خانہ بدوشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یہ لوگ فارس اور بلوچستان سے آیا کرتے تھے، اپنے ساتھ چاقو، چھریاں اور گھوڑے لاتے اور مختلف شہروں میں گھوم پھر کر فروخت کیا کرتے۔ ان خانہ بدوشوں میں کچھ بازیگر بھی ہوتے اور کچھ سپیرے بھی۔ نیاز خان ہمیشہ ان سے نفرت کرتا تھا، چونکہ یہ لوگ چور بھی ہوتے تھے، اکثر نجومی بن کر لوگوں کو خزانے کا پتہ بتانے کا لالچ دیتے اور کسی نہ کسی طرح ان کو لوٹ کر بھاگ جاتے۔ نیاز خان گھوڑے کو روک کر ان لوگوں کے ڈیروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ ایک بوڑھے سپیرے پر پڑی جو بیٹھا ہوا سانپ کو دودھ پلا رہا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ نیاز خان سپیرے کو دیکھتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہوا، لیکن چھوٹی سی پہاڑی کے پاس پہنچتے ہی اس نے پھر گھوڑے کو روک لیا۔ اس کی نگاہیں ایک چھوٹی لڑکی پر جم کر رہ گئیں۔ لڑکی بلا کی حسین تھی، گلے میں پرانے سکوں کی مالا پڑی ہوئی تھی، لمبا کرتا اور اونچا پاجامہ پہنے ہوئے تھی، شکل و صورت اور رنگ روپ شادہ جیسا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا، میری شادہ تنہائی کی وجہ سے ہر وقت اداس اور غمگین رہتی ہے، اگر یہ لڑکی مجھے مل جائے تو شادہ کی اچھی سہیلی بن کر رہ سکتی ہے، لیکن یہ مجھے کس طرح مل سکتی ہے؟ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن قریب میں کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاؤں، ممکن ہے کوئی نہ دیکھ سکے اور چند روز کی تلاش کے بعد صبر کر کے بیٹھ جائیں، پھر میں ان کا نقصان ان کے جانور خرید کر پورا کر دوں گا، اور اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ اس لڑکی کو میں اٹھا کر لے گیا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں، میں انہیں روپیہ دے کر مالا مال کر دوں گا، اتنی دولت دوں گا کہ اپنی لڑکی کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔
نیاز خان نے ایک بار پھر دور تک نگاہ دوڑائی اور جب اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیا تو اس نے لڑکی کے قریب جا کر زبردستی اسے اٹھا لیا اور گھوڑے پر بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر نیاز خان نے کمال کو بلوایا۔ کمال اس کی زمینوں وغیرہ کا حساب رکھنے کا کام کیا کرتا تھا اور نیاز کو اس پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس نے کمال سے کہا، مکان کے تہہ خانے میں اس لڑکی کے رہنے کا معقول انتظام کرو اور اسے اس طرح رکھو کہ کسی کو معلوم ہونے نہ پائے۔ کمال لڑکی کو لے کر چلا گیا تو نیاز بستر پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ 10-5 روز میں خانہ بدوشوں کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے شور مچایا تو میں اس لڑکی کو تہہ خانے سے نکال کر اپنی بیٹی سے اس کی ملاقات کراؤں گا، پھر دونوں بڑے مزے سے رہیں گی، کھیلیں گی، باتیں کریں گی اور خوش رہا کریں گی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ اسے کیا معلوم کہ خانہ بدوشوں میں کیا کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی جس کا نام حسنہ تھا ایک سپیرے کی بیٹی تھی، اس سپیرے کی بیٹی جس کا بوڑھا باپ شام کو دودھ پلا رہا تھا۔ خانہ بدوشوں نے چھوٹی پہاڑی کے قریب ریت پر گھوڑے کے سموں کے نشان دیکھے تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی گھڑ سوار ہی حسنہ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ پھر سپیروں کے قبیلہ کے تمام عورتوں اور مردوں کو جمع کیا اور ٹولی بنا کر گھوڑے کے سموں کے نشان پر چل پڑے اور چلتے چلتے نیاز خان کی کوٹھی کے بڑے پھاٹک پر جا پہنچے۔ نیاز خان بے خبر سو رہا تھا، لیکن خانہ بدوشوں کے شور و گل کی آواز کان میں پہنچتے ہی وہ اٹھ بیٹھا اور ملازم کو بلا کر پوچھا۔ اس نے کہا، کوٹھی کے پھاٹک پر خانہ بدوش لوگوں کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اندر داخل ہونے کے لیے شور مچا رہی ہے۔ نیاز خان پہلے تو سہم گیا، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ ڈرنے سے یہ لوگ اور بھی شیر ہو جائیں گے، مجھے دلیری سے سینہ تان کر ان کے سامنے جانا چاہیے۔ وہ بستر سے اٹھا اور سر پر پگڑی رکھ کر باہر نکلا۔ خانہ بدوش لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ نیاز خان نے اپنی روبدار آواز میں معلوم کیا، تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ انہوں نے یک زبان ہو کر جواب میں للکارتے ہوئے کہا، ہماری ایک بیٹی کو اس کوٹھی میں لایا گیا ہے، ہم سب اسے لینے آئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہاں کوئی لڑکی نہیں لائی گئی۔ نیاز خان نے چیختے ہوئے کہا، ہم اس کوٹھی کی دیواروں کو گرا دیں گے اور اپنی لڑکی کو لے جائیں گے، ورنہ شرافت سے اسے ہمارے حوالے کرو۔ خانہ بدوشوں نے بگڑتے ہوئے کہا، اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہاری لڑکی کو اس کوٹھی میں چھپا رکھا ہے تو تم لوگ آ کر تلاشی لے لو اور اپنا اطمینان کر لو۔ نیاز خان نے ایسے لہجے میں کہا جیسے حقیقت میں اسے لڑکی کا علم ہی نہ ہو۔ پھر خانہ بدوشوں نے کوٹھی میں داخل ہو کر تلاشی لی۔ کمرے، استبل، چھت، غرض کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں انہوں نے لڑکی کو نہ دیکھا ہو۔ پھر نیاز خان نے کہا، اب تمہاری عورتیں زنانہ مکان کی بھی تلاشی لے سکتی ہیں۔ عورتیں زنانہ مکان میں داخل ہوئیں، باورچی خانہ سے لے کر سونے کے کمرے تک ہر حصے کی تلاشی لی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا اور مایوس ہو کر باہر آ گئیں۔ نیاز خان نے کہا، دیکھ لیا تم نے، بس اب واپس جاؤ۔ لیکن خانہ بدوش پھر بھی ضد کرتے رہے اور کہتے رہے، ہماری لڑکی کو واپس کر دو۔ حسنہ کی ماں سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی اور دامن پھیلا پھیلا کر کہہ رہی تھی، ظالم، تو اس بد نصیب ماں کا دل نہ دکھا اور میری پیاری بچی مجھے واپس دے دے۔ اور سپیرا بار بار کہتا تھا، تم ہمارے تمام جانور مفت لے لو لیکن ہماری بیٹی ہمیں دے دو۔ مگر نیاز خان کے دل پر ان باتوں کا بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، اگر یہ ذلیل لوگ تلاشی لینے کے بعد بھی اپنی ضد پر قائم ہیں تو انہیں دھکے دے کر باہر نکال دو اور پھاٹک بند کر دو۔ پٹھان ملازم جیسے ہی آگے بڑھے، سپیرے نے للکارتے ہوئے کہا، خبردار، اگر بڑھے تو یاد رکھو نتیجہ بہت برا نکلے گا، یہ بلوچی خنجر تمہارے سینوں میں گھونپ دیے جائیں گے۔ ملازم رک گئے۔ پھر سپیرے نے جو قبیلے کا سردار بھی تھا نیاز خان سے کہا، خان صاحب، آپ گاؤں کے مالک ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، لیکن آپ نے ایسی ذلیل حرکت کی ہے کہ ہم نیچ لوگ بھی نہیں کرتے۔ پہاڑی سے یہاں تک گھوڑے کے سموں کے نشان موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری لڑکی یہاں لائی گئی ہے۔ اگرچہ ہم اسے تلاش کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہی ہے۔ اگر تم اسے واپس نہیں کرو گے تو یاد رکھو بہت زیادہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہوتی۔ کھوئی ہوئی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے جو تدبیر بھی ہمارے ذہن میں آئے گی اس پر عمل کرنے سے ہمیں کوئی طاقت بھی نہیں روک سکتی۔ نیاز خان خاموش کھڑا رہا اور خانہ بدوش لوگ واپس چلے گئے۔ نیاز خان بے حد پریشان تھا، واپس کمرے میں جا کر کرسی پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ دوسرے دن سورج نکلتے ہی خانہ بدوشوں نے اپنے ڈیرے کناتیوں اور خیمے اکھاڑ کر گھوڑوں اور خچروں پر لادے اور اپنا سامان اٹھا کر کسی دوسرے علاقے کی طرف چل دیے۔ نیاز خان کو ناشتہ کرنے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ خانہ بدوش اس علاقہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ وہ اس خبر سے بہت خوش ہوا اور اطمینان کا سانس لے کر ناشتہ کیا۔ نیاز خان نے حسنہ کی دیکھ بھال کے لیے کئی ملازم مقرر کر دیے اور ایک آیا کو بھی اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے لیے عمدہ عمدہ کپڑے سلوائے، شاندار مسحری اور قیمتی بستر منگوایا تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ آرام دہ سامان سے خوش ہو کر رہنا پسند کرنے لگے۔ 1-1.5 ہفتہ گزر گیا لیکن کوئی خاص بات پیدا نہ ہوئی۔
صرف 2-4 بار یہ سننے میں آیا کہ چند خانہ بدوش عورتیں باورچی خانہ کی طرف گھومتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ نیاز خان نے اس بات پر کوئی توجہ نہ دی، چونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ عورتیں خانہ بدوشوں کے کسی اور قبیلہ سے تعلق رکھتی ہوں گی اور کھانا چرانے کی نیت سے باورچی خانہ کے ارد گرد گھومتی ہوں گی۔ ایک دن شادہ کھانے کے بعد سست پڑ گئی، پھر اس کا سر گھومنے لگا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیاز خان نے سوچا کہ موسم کی تبدیلی سے طبیعت خراب ہو گئی، لیکن صبح وہ 8 بجے تک سو کر نہ اٹھی۔ ہر روز اندھیرے سے اٹھ بیٹھتی تھی، لیکن آج اسے نہ جانے کیا ہوا جو وہ سو رہی تھی۔ دائی نے اسے بیدار کرنے کے لیے جھنجھوڑا، لیکن وہ نہ اٹھی۔ پھر اس نے کہا، بیٹی شادہ، آج بہت دیر ہو گئی، سورج کتنا اوپر آ چکا ہے، اب اٹھ جاؤ، ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ لیکن شادہ بت بنی سیدھی لیٹی ہوئی تھی، نہ ہوں نہ ہاں، نہ ہلنا جلنا۔ دائی گھبرا گئی اور پاگلوں کی طرح ملازموں سے بولی، جاؤ جلدی کرو، خان صاحب سے کہو کہ اپنے خاندانی حکیم صاحب کو لے کر فوراً آ جاؤ، بی بی شادہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ خان صاحب حکیم کو ساتھ لے کر دوڑے ہوئے آئے۔ حکیم جی نے شادہ کی نبض دیکھی اور اپنے تھیلے میں سے دوا نکال کر اس کے منہ میں رکھی، پھر سر پر ایک دوا ملی، لیکن اس نے آنکھ نہ کھولی۔ دائی خان صاحب سے کہنے لگی، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری بچی پر کسی نے جادو کیا ہے، لہٰذا ملاؤں اور سیانوں کو بلوائیے۔ خان صاحب بھی بے حد پریشان تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ملازموں کو قریب کے گاؤں سے مولویوں اور سیانوں کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ مولوی ملاؤں اور سیانوں کو جادو منتر توڑنے کے جتنے عمل اور وظیفے یاد تھے ایک ایک کر کے سب پڑھے، تعویذ لکھ لکھ کر اس کے گلے میں ڈالے، بازو پر باندھے، کمرے کی کھڑکیوں میں لٹکائے، لیکن شادہ جس طرح لیٹی ہوئی تھی اسی طرح پڑی رہی۔ خان صاحب نے مجبور ہو کر پھر حکیموں کو بلوایا اور دوبارہ اس کی نبض دیکھنے کے لیے بٹھا دیا، لیکن حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھتے ہی کہہ دیا، اب کیا دھرا ہے، خدا نے اپنی امانت واپس لے لی۔ خان صاحب کے منہ سے نکلا، امانت واپس لے لی؟ میری شادہ مجھ سے چھین لی گئی۔ ہائے، موت کے فرشتہ نے سپیرے کی بیٹی کو چھیننے کا بدلہ لے لیا، اور وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑے۔ ملازموں نے دوڑ کر انہیں اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ ایک طرف شادہ کی میت کو نہلایا جا رہا تھا اور دوسری طرف نیاز خان کو ہوش میں لانے کی دوا کی جا رہی تھی۔ آخر بڑی مشکل سے وہ ہوش میں آیا اور لوگوں نے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن بیٹی کی جدائی کا غم معمولی درجے کا نہ تھا، اور بیٹی بھی ایسی لاڈلی کہ جس کی خاطر دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھائی اور جس کی تنہائی کو دور کرنے کی غرض سے وہ خانہ بدوشوں کی لڑکی کو اٹھا کر لایا اور ذلیل ہوا۔ غرض لوگوں نے خان صاحب کو سنبھالا اور میت کو لے جا کر دفنا دیا۔ واپسی پر خان صاحب نے اپنے پلنگ سے بستر اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا اور ملازموں سے کہہ دیا کہ میرے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر کچھ سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے اس کی نگاہیں چھت پر ٹک گئیں، جیسے وہاں شادہ کی تصویر لٹک رہی ہو اور وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ ٹھنڈا سانس لیتا اور اس کی زبان سے نکلتا، اگر میں سپیرے کی بیٹی کو اٹھا کر نہ لاتا تو یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ نیاز خان لیٹے لیٹے خدا سے کہنے لگا، اے پروردگار، تو نے مجھے کتنا بڑا آدمی بنایا ہے، اتنی زمینوں، باغوں اور جانوروں کا مالک ہوں، لیکن تو نے ایک حقیر اور ذلیل سپیرے کی بیٹی کے بدلے میں میری بیٹی کو چھین لیا ہے۔ آخر یہ کیا انصاف ہے؟ نیاز خان اب اکثر تنہا رہتا، نہ اس میں غصہ رہا نہ غرور و تکبر۔ باہر نکلتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ نیاز خان بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کی گردن جو اوپر اٹھی رہتی تھی اب جھکی ہوئی دکھائی دیتی، باہر نکلا ہوا سینہ اندر کو دھنسا ہوا نظر آتا۔ اب وہ کسی پر ظلم نہ کرتا، بلکہ غریبوں اور مجبوروں سے زمینوں کا لگان بھی نہ لیتا۔ ملازموں سے یہی کہتا کہ ہر ایک سے نرمی سے پیش آیا کرو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اس طرح پتھر موم بن گیا۔ نیاز خان نے سپیرے کی بیٹی حسنہ کو اپنی بیٹی کی طرح پرورش کیا، اس کے آرام کا ہر لمحہ خیال رکھا۔ حسنہ بھی اسے اپنا باپ سمجھتی اور اس کی خدمت میں لگی رہتی، لیکن اس کے باوجود نیاز خان کے سینہ میں ایک درد تھا جو کسی صورت سے کم نہ ہوتا۔ 12 برس اسی طرح گزر گئے۔ حسنہ جوان ہو گئی۔ اسے دیکھ کر نیاز خان مسکرا دیتا، لیکن فوراً ہی مغموم اور اداس ہو جاتا۔ وہ سوچتا کہ اگر اس کی شادہ زندہ ہوتی تو آج وہ بھی جوان ہوتی۔ دائی جو کافی بوڑھی ہو چکی تھی نیاز کو سمجھاتی، تسلی دیتی، لیکن بیٹی کی جدائی کا غم کسی طرح کم نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ نیاز خان کے گاؤں سے چند میل کے فاصلے پر اترا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، سال میں 2-4 قافلے اترا ہی کرتے تھے۔ چونکہ نیاز خان کی کوٹھی سے دوسرے گاؤں تک ایک پختہ سڑک جا رہی تھی، اس کے دونوں طرف نیاز خان نے آم کے درخت لگوا دیے تھے اور کہیں کہیں کنویں کھدا دیے تھے تاکہ راہگیر اور مسافر درختوں کے سائے میں آرام کریں اور کنویں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس بجھایا کریں۔ اسی سڑک سے بوڑھی دائی زینت بی بی شادہ کے ننیال سے واپس آ رہی تھی۔ سفر لمبا تھا، بیچاری تھکان کے سبب نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ آموں کے درخت دیکھ کر اس نے بہلی والے سے کہا، بہلی کو یہاں روک لو، میں تھوڑی دیر آم کے درخت کے نیچے آرام کروں گی۔
बहली वाले ने गाड़ी को रोक लिया। जीनत बीबी अपने 2 खादमों के साथ बहली से उतरकर एक दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठ गई। उस वक्त 4 खानाबदोश औरतें मटके बगलों में दबाए हुए कुएं पर आईं। उन्हें देखकर जीनत बीबी को अचानक अपनी शादा याद आ गई। चूंकि ऐसी ही खानाबदोश औरतों के जादू करने से शादा मर गई थी। ये औरतें पानी लेकर चली गईं तो कुछ और आ गईं, लेकिन ये नौजवान लड़कियों की टोली थी। यूं तो उनमें हर लड़की सुर्खो सफेद और खूबसूरत थी, लेकिन एक लड़की बेहद हसीन थी। वो भी उन्हीं की जुबान में बोल रही थी और उन्हीं जैसा लिबास पहने हुए थी। फिर भी उसका शर्मीलापन और उसका हुस्न कह रहा था कि ये लड़की इन सब से अलग है। उस लड़की को देखते ही जीनत बीबी को यूं महसूस होने लगा जैसे वह हकीकत में शादा को देख रही हो। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शादा को मरे हुए आज 12-13 बरस गुजर चुकी हैं। अब उसकी सूरत कैसे नजर आ सकती है? मरने के बाद ही दिखाई दे तो दे। और वो एक ठंडा सांस भरकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन फौरन ही उसकी निगाहें खुद ब खुद उस खूबसूरत लड़की पर जमकर रह गईं। लड़की बार बार उसको देख रही थी और शर्मा कर बार बार पीछे हट जाती। वो भी सोच रही थी कि ये बूढ़ी औरत उसे गौर से क्यों देख रही है। दूसरी तमाम लड़कियां कुएं से पानी भरकर चली भी गई, लेकिन वो उसी सोच में खड़ी हुई थी। फिर अचानक वो चौंक उठी और कुएं में डोल फेंककर आहिस्ता आहिस्ता पानी खींचने लगी। जैनब भी उसे देखकर दिल ही दिल में कह रही थी कि दूसरी लड़कियों में कितनी फुर्ती थी, लेकिन ये कितनी सुस्त है। खानाबदोश लड़की मटका पानी से भरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बजाय हमजोलियों के पीछे जाने के जीनत बीबी के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, बड़ी बी, तुम इतनी उदास क्यों हो और मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हो? जीनत बीबी ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी शादा याद आ गई। वह जितनी खूबसूरत और हसीन थी उतनी ही तुम हो। जैसे चमकदार दांत और पतले पतले गुलाबी होंठ उसके थे वैसे ही तुम्हारे हैं। उस जैसी कटोरा सी आंखें, पतली गर्दन और सब कुछ वही है। अगर वो जिंदा होती तो आज बिल्कुल तुम्हारे बराबर होती। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने बेख्तियार होकर खानाबदोश लड़की को सीने से चिमटा लिया। लड़की उसे तसल्ली देने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी और बातों ही बातों में उसने कहा, बड़ी भी, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं पहले इन खानाबदोशों के साथ नहीं रहती थी, बल्कि किसी अच्छे मकान में आराम से रहा करती थी और मेरी खिदमत के लिए कई कई आदमी मुकर्रर रहा करते थे। मेरा दिल इन लोगों के साथ रहने से घबराता है और जी चाहता है कि फिर कोई पुख्ता मकान हो, नर्म और नाजुक बिस्तर हो और मैं आराम की जिंदगी गुजारूं। लड़की शायद और कुछ कहती कि दूर से एक करख्त आवाज आई, हुस्ना, तू वहां क्या कर रही है? चल इधर आ। और वह अपना मटका उठाकर तेज कदमों से चलती बनी। जीनत बीबी उठी और बहली में बैठ गई। चलो जल्दी करो, मेरी तबीयत घबरा रही है। और बहली नियाज खान की कोठी की तरफ रवाना हो गई। हुस्ना जब आवाज देने वाली औरत के पास पहुंची तो उसने कहा, वहां कुएं के करीब एक पहाड़ी औरत बैठी हुई थी। बेचारी बहुत गमगीन और उदास थी। मैं उसका हाल दरियाफ्त कर रही थी। औरत ने डांटते हुए कहा, तुझे उसकी क्या पड़ी है? खबरदार जो तूने किसी से हमदर्दी की। जा, तेरा बाप तुझे बुला रहा है। लड़की अच्छा कहकर एक तरफ चल दी और औरत उसे खड़ी घूरती रही। जीनत बीबी रास्ते में उस लड़की के मुतल्लिक ही सोचती रही और घर पहुंचकर नियाज खान से बोली, खान साहब, यहां से 2-2.5 मील के फासला पर खानाबदोशों का एक काफिला ठहरा हुआ है। मैं उसमें एक लड़की को देख कर आई हूं जो हूबहू हमारी शादा है। बात करने का अंदाज और शक्लो सूरत, चाल ढाल, गर्ज सब कुछ शादा से मिलता जुलता है। अगर शादा को मैं अपनी आंखों से कब्र में दफन होते ना देखती तो मैं कह सकती थी कि वो हमारी शादा है। मुमकिन है मेरी बूढ़ी आंखों ने धोखा खाया हो, इसलिए खान साहब आप जाइए और देखिए कि वो लड़की कौन है। न्याज खान शादा की मौत के बाद बहुत ही नरम दिल, सुस्त और काहिल हो गया था। हर वक्त खोया खोया सा रहता। लेकिन जीनत बीबी की जुबान से ये बातें सुनकर वो यूं तड़प उठा जैसे उसके जिस्म में बिजली की लहरें दौड़ने लगी हों। उसकी आंखों में सुर्खी दौड़ गई और वो जीनत बीबी का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ। चलो, मुझे इसी वक्त वहां ले चलो, मैं उन जलील लोगों को देख लूंगा। जीनत बीबी इस खौफ से कांप उठी कि खान साहब अपने होशो हवास में नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर कोई ऐसी हरकत कर बैठे कि खानाबदोश उसकी बेइज्जती के लिए तैयार हो जाएं। ये सोचकर उसने खान साहब से कहा, इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं, मेरे ख्याल में सुबह सवेरे जाना बेहतर होगा। फिर उसने नरमी से समझाकर खान साहब को सुबह तक के लिए रोक लिया। वो रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। एक पल के लिए भी आंख न झपक सकी। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो उसने 2-4 मुलाजमों को साथ लिया और जीनत बीबी के हमरा रवाना हुए। खानाबदोश बेदार हो चुके थे। औरतें और लड़कियां मटके उठाए कुएं की तरफ जा रही थीं। कुछ बूढ़ी और ज़ईफ औरतें आग सुलगाने में मसरूफ थीं। कुएं की तरफ जाने वाली औरतों में न्याज खान ने उस लड़की को खुद ब खुद पहचान लिया और जीनत बीबी से कहा, यह है मेरी शादा। जीनत बीबी ने कहा, मैं न कहती थी कि मैंने एक ऐसी लड़की को देखा है जो हूबहू शादा है। न्याज खान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़कर गौर से लड़की को देखने लगा। फिर देखते ही चिल्लाया, चोट का निशान, मेरी शादा।
اور اس نے دوڑ کر لڑکی کو سینے سے چمٹا لیا۔ بچپن میں شادہ زینے سے گر پڑی تھی اور اس کے بائیں رخسار پر چوٹ لگی تھی۔ زخم بھرنے کے بعد بھی یہ نشان دور نہیں ہوا تھا۔ وہی نشان اس جوان اور خوبصورت لڑکی کے بائیں رخسار پر موجود تھا اور اس کے شادہ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ نیاز خان نے لڑکی کو سینے سے چمٹا رکھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ لڑکی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموش تھی اور سوچ رہی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک پردہ سا آنکھوں پر پڑا تھا، اسے کسی نے کھینچ لیا ہو، اور اسے یاد آیا کہ وہ کبھی اسی شخص کو باپ کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ چلا اٹھی، ابا جان، میں تمہاری شادہ ہوں، تم نے مجھے خود سے دور کیوں کر دیا؟ تم اب مجھے اپنے مکان میں کیوں نہیں رکھتے؟ کیا مجھ سے ناراض ہو گئے ہو؟ ابا جان، مجھے تم سے دور رہ کر بہت تکلیف ہے اور میں ہر وقت مصیبت میں رہتی ہوں۔ کہتے کہتے اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑ گئے اور لڑکھڑا کر نیاز خان کے قدموں پر گر پڑی۔ نیاز خان زینت بی بی کے ساتھ مل کر اسے اٹھانے لگا۔ اسی وقت آم کے درختوں تلے بیٹھے ہوئے خانہ بدوشوں نے انہیں دیکھ لیا اور حقے پھینک کر دوڑتے ہوئے آئے اور نیاز خان کو ایک طرف دھکیل دیا۔ نیاز خان بوڑھے سپیرے کو پہچان گیا جو اس کی کوٹھی پر 12 برس پہلے اپنی لڑکی کو لینے گیا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی روبدار آواز میں کہا، خبردار بے ایمان بدماشو، تم میری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ تم نے کسی جادو کے زور سے مجھ سے میری بیٹی کو چھین لیا ہے۔ اس وقت میں تمہارا جادو توڑنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں۔ اور اس نے لڑکی کو پھر سینے سے لگا لیا اور کہا، میری پیاری شادہ، تو میری بیٹی ہے، اب میں تجھے ہرگز جدا نہ ہونے دوں گا۔ لیکن اسی وقت ایک نوجوان خانہ بدوش نے آگے بڑھ کر شادہ کو نیاز خان سے علیحدہ کر دیا اور کہنے لگا، میری حسنہ، کیا تجھے یاد نہیں کہ میں نے قبر سے تجھے نکال کر دوبارہ زندہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا؟ کیا تو نہیں جانتی کہ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ ایسے ہزاروں باپ بھی نہیں کر سکتے، اور میں تیری خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پر لیے پھرتا ہوں۔ نیاز خان کے ساتھ 4 طاقتور ملازم موجود تھے اور وہ خود بھی اتنا بہادر تھا کہ ان خانہ بدوشوں کا جم کر مقابلہ کر سکتا تھا۔ لیکن وہ خانہ بدوش نوجوان کی محبت بھری باتوں اور لڑکی کی خاموشی دیکھ کر سہم گیا۔ وہ بت بنا ہوا کبھی لڑکے کو دیکھتا اور کبھی اپنی پیاری شادہ کو۔ بوڑھا سپیرا آگے آیا اور نیاز خان سے بولا، جیسا آپ لوگوں کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح ہم غریب لوگ بھی اپنی اولاد کو چاہتے ہیں۔ پھر اس نے ایک کہکہا لگاتے ہوئے کہا، دیکھ لیا حضور نے، ایک حقیر سپیرے کا انتقام۔ نیاز خان شرم سے پانی پانی ہو گیا اور کہنے لگا، بے شک میں نے تمہیں دھوکہ دیا، میں نے تم سے جھوٹ بولا، لیکن میں نے تمہاری بیٹی حسنہ کو اپنی شادہ کی طرح بڑے ناز و نوم میں پالا ہے۔ ابتدا میں وہ جنگلی بلی کی طرح خونخوار اور وحشی تھی، ہماری صورتوں سے نفرت کرتی تھی، لیکن بعد میں تہذیب سیکھ گئی اور محبت سے رہنے لگی۔ تم جا کر دیکھو وہ پڑھ لکھ کر کتنی ہوشیار اور قابل ہو گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تو جا کر اپنی حسنہ کو واپس لے آؤ اور میری شادہ کو مجھے واپس دے دو۔ بوڑھا سپیرا آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، مجھے وہ حسنہ نہیں چاہیے، وہ میرے لیے بالکل بیکار ہے۔ میری حسنہ اسی روز میرے لیے مر چکی تھی جب اس نے ہماری پھٹی ہوئی کناتیں، میلے کچالے خیمے، کھلا آسمان اور غریبوں کی دنیا چھوڑ کر تمہاری کوٹھی کی بلند اور رنگین دیواروں میں قید ہوئی۔ ہم لوگ کھلی ہوا میں پل کر جوان ہوتے ہیں اور چہار دیواری کو بدترین قید سمجھتے ہیں، اور اب آپ کی بیٹی میری بیٹی بن چکی ہے، اسے قبر سے نکال کر میں نے زندہ کیا تھا۔ نیاز خان نے دبی زبان میں کہا، قبر سے نکال کر زندہ کیا تھا؟ وہ کیسے؟ سپیرا بولا، آپ نہیں جانتے، ہم لوگوں کے پاس عجیب و غریب جڑی بوٹیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے کی وجہ سے ایسی ایسی دوائیں مل جاتی ہیں کہ ہم مردے کو زندہ اور زندہ کو مردہ بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ایسی ہی دوا اس کے کھانے میں ملا دی تھی۔ جب آپ نے اسے مردہ سمجھ کر قبر میں دفن کر دیا تو ہم اسے نکال کر لے گئے اور دوسری جڑی بوٹیوں سے زندہ کر دیا اور سمجھ لیا کہ ہماری بیٹی دوبارہ پیدا ہوئی ہے۔ یہ کوٹھی میں پلی ہوئی لڑکی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، لیکن ہم نے اس پر سختی نہیں کی، ظلم نہیں کیا، بلکہ اس لڑکی نے اپنی خدمتوں اور محبت بھری باتوں سے اس کا دل موہ لیا اور یہ خوشی خوشی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ نیاز خان نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ نوجوان سپیرا بولا، یہ صحیح ہے کہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن یہ بھی سن لیجئے کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ میری بیوی بننے والی ہے، اس نے میں اسے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ شادہ محبت بھری نگاہوں سے نوجوان کو دیکھنے لگی، لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ نیاز خان دونوں کی نظریں دیکھ کر سمجھ گیا کہ شادہ بھی اس نوجوان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اگرچہ وہ مجھ سے مل کر گزری ہوئی باتوں میں کھو گئی ہے، لیکن کیا کرے، اس نوجوان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں کہا، یا مولا، یہ تیرا کیسا کرم ہے کہ نیاز خان کی بیٹی ایک سپیرے کی بیوی بننے والی ہے۔ اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سر چکرا گیا ہو۔ وہ سر پکڑ کر ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور سپیرے سے کہا، ذلیل اور کمینے، تو میری بیٹی کو میرے حوالے کر دے۔ بکواس نہ کر، اب یہ میری بیٹی ہے، تو اسے ہمیشہ کے لیے بھول جا۔ اگر اب تو نے اس کے لیے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو سمجھ لے یہ بلوچی خنجر
تیرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے۔ سپیرے نے اپنے دھنسے ہوئے سینے کو ابھارتے ہوئے کہا، لیکن نیاز خان پر اس کی دھونس کا ذرا برابر اثر نہ ہوا اور اس نے عاجزی سے کہا، میری تمام زمینیں، مکان اور جانور سب کچھ تمہارے بیٹے کا ہے، اور میرے مرنے کے بعد میرے کاروبار کا یہی مالک ہوگا، اور تمہارے ساتھی میرے رشتہ دار ہیں، چلو اور میرے ساتھ چل کر رہو۔ سپیرے نے گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا، بے وقوف آدمی، ہم دھن دولت کے لالچی نہیں ہیں، تیری زمینوں کی خواہش نہیں ہے، ہمیں تیری کوٹھی کی اونچی اونچی اور بلند دیواروں کی خوبصورتی اور تیرے جانوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیلے آسمان کے نیچے کھلی جگہ میں رہتی ہیں، ساری زمین ہماری ہے، ہم آزاد ہیں، اور آزادی ہمارا ایمان ہے جسے تیری دولت ہرگز نہیں خرید سکتی۔ جا اور اپنا کام کر۔ کہاں آ گیا صبح کے وقت شگون خراب کرنے کے لیے؟ نیاز خان کے جسم میں آگ سی لگ گئی اور اس نے سوچا کہ یہ کمینہ اور ذلیل سپیرا باتوں سے قابو میں نہیں آئے گا، اس کی موت سر پر کھیل رہی ہے، میں اسے اپنے پستول کا نشانہ بنا کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کیوں نہ کر دوں۔ پھر اس نے اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر پستول نکالا، لیکن اتفاق سے نوجوان سپیرے نے دیکھ لیا۔ وہ نہایت پھرتی سے اس پر جھپٹا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا اور بولا، خان صاحب، آپ دھوکے سے ہمیں جان سے مار سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کیا، اگر ساری بستی بھی اٹھ کر آ جائے تو اس لڑکی کو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ اب یہ اس قبیلہ کی عزت ہے، اور عزت کی خاطر ہم غریب خاک نشین اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ نیاز خان پھر اکڑ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اگر تمہاری یہی منشا ہے تو یہی صحیح، میں ابھی تم لوگوں کا بندوبست کیے دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ تم کیسے زندہ رہتے ہو۔ اگر میری بیٹی کو تم نے مجھ سے چھینا ہے تو چھین لو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کے ساتھ میں تم سب کو موت کے منہ میں دھکیل دوں گا۔ یہ بات ذرا سخت تھی، خانہ بدوش کتنے ہی بہادر اور دلیر کیوں نہ ہو، لیکن ایک امیر آدمی کے ساتھیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچنا ضروری تھا۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے نوجوان سپیرے نے کہا، خان صاحب جانے سے پہلے ایک امتحان اور کر لیجئے، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کے جسم میں آپ کا خون ہے، لہٰذا اسے آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیے میں جا رہا ہوں اور آپ کی بیٹی کی مرضی پر اس بات کو چھوڑ رہا ہوں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو شوق سے چلی جائے اور آئندہ مجھے کبھی یاد نہ کرے، اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے پیچھے چلی جائے۔ اتنا کہہ کر سپیرا اپنے خیمے کی جانب چل دیا اور تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر بلوچی زبان میں ایک نہایت سریلا گیت گانے لگا۔ جب وہ اپنے خیمہ کے نزدیک پہنچا تو شادہ بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اسی طرف چل پڑی۔ آموں کے درختوں کے قریب پہنچنے کے بعد وہ رک کر مڑی اور مڑ کر ایک نظر باپ کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ کر دوڑتی ہوئی اپنے خیمہ میں چلی گئی۔ نیاز خان جو آنکھیں جمائے ہوئے شادہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی گردن جھک گئی اور قریب تھا کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے کہ اس کے ساتھیوں نے لپک کر سنبھال لیا اور آنسو بہاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب زینت بی بی اور نیاز خان دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی، رونا چاہتے تھے لیکن آنکھوں سے آنسو نہ نکلتے تھے، بولنا چاہتے تھے لیکن زبان کو حرکت نہ ہوتی تھی، دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر جانا چاہتے تھے لیکن نہ اٹھنے کی سکت تھی نہ ہلنے کی۔ اسی طرح شام ہوئی اور شام سے صبح، دن گزرا اور رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی، لیکن کیا مجال کہ دونوں میں سے ایک نے بھی کچھ کھایا پیا ہو۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہر خادم اور ہر ملازم رو رہا تھا، ہر ایک کو یقین تھا کہ یہ دونوں مر جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ملازم دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے۔ ایک جوان اور حسین و خوبصورت لڑکی سر پر سانپ لپیٹے مسکرا رہی تھی۔ ملازم ایک طرف ہٹ گئے اور وہ کہنے لگی، خان صاحب کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ ملازموں نے خان صاحب کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کمرہ ہے ان کا۔ لڑکی ٹھلاتی ہوئی نیاز خان کے کمرے میں گئی، چند لمحے تو دروازے پر کھڑی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی، پھر دوڑ کر قدموں میں گر پڑی۔ ابا جان، تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ بیٹی میری شادہ، تو آ گئی؟ کیا میں جاگ رہا ہوں؟ سچ بتا میری شادہ، کیا تو حقیقت میں میرے پاس آ گئی؟ نیاز خان جیسے پاگل ہو گیا۔ شادہ بولی، ہاں ابا جان، میں آپ کے پاس آ گئی ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ نیاز خان اور زینت بی بی دونوں نے اسے چمٹا لیا۔ پھر نیاز خان نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ملازموں سے کہا، حسنہ کو بلاؤ، اس کی بہن آئی ہے، جلد بلاؤ۔ حسنہ آئی اور حیرت سے شادہ کو دیکھنے لگی۔ نیاز بولا، یہ تمہاری بہن شادہ ہے، اسی کے لیے میں تم کو اٹھا کر لایا تھا، اب تم دونوں ہنسی خوشی رہا کرنا۔ اسی وقت ملازموں نے آ کر اطلاع دی کہ کچھ خانہ بدوش اندر داخل ہونا چاہتی ہیں۔ نیاز خان پھر سہم گیا، وہ سمجھا کہ شاید وہ لوگ اسے واپس لینے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے کہا، اندر آنے دو۔ سپیرا جو قبیلے کا سردار بھی تھا آگے آیا، باقی لوگ پیچھے کھڑے رہے۔ سپیرا بولا، خان صاحب، یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں آپ کی دولت کا لالچ نہیں، ہم آپ سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے آپ کی بیٹی آپ کو سونپ دی ہے۔ آپ نے ہماری بیٹی کو اس لیے اٹھایا تھا کہ آپ کی بیٹی تنہائی محسوس نہ کرے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس تھا کہ آئندہ چل کر ہماری بیٹی کو آپ ایک ذلیل اور کمینے سپیرے کی بیٹی کہہ کر اس کی زندگی خراب کریں گے، اس لیے ہم آپ کی بیٹی کو لے گئے تھے۔
اب آپ کے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں میں سے ہر ایک سپیرے کی بیٹی ہے۔ اب آپ دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھیں گے۔ ہم خانہ بدوش غریب ضرور ہیں، لیکن اپنی عزت کی خاطر سب کچھ کر گزرتی ہیں۔ اور سپیرا اپنے ساتھیوں کو لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ عزت بڑی چیز ہے، ہر کام کو کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اس کام کے کرنے میں تمہاری عزت ہوگی یا نہیں۔